بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ایسے سچے واقعات کے بارے میں جو کبھی کبھی لوگوں کی عبرت کے لیے رونما ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سعید روحیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران انگریزی فوج کو سنگاپور اور برما میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انگریز جنرل نے ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں کو اجازت دے دی کہ جو فرار ہو کر جانیں بچا سکتے ہیں وہ بچا لیں۔ فوج کے ایک میجر طفیل اپنے ایک ساتھی میجر نہال سنگھ کے ساتھ فرار ہوئے۔ میجر طفیل بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں اندھیری رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور برما کے محاذ سے سرپٹ بھاگے۔ ہم نے اندازے سے ہندوستانی صوبے آسام کا رخ کیا۔ گھنے جنگلوں میں ہم ککریوں سے راستہ کاٹتے چھانٹتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن سامنے کھلی جگہ پر قبرستان دکھائی دیا۔ 25-30 قبریں ہوں گی۔ ایک قبر سے مردے کی تقریباً آدھی لاش باہر نکلی ہوئی، کچھ گلی سڑی اور کچھ بچی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر ایک چھوٹے سائز کچھوے کے برابر بچھو بیٹھا ہوا تھا جو اسے بار بار ڈنگ مارتا تھا اور لاش سے خوفناک چیخیں نکلتی تھی۔ جیسے وہ بچھو کسی جیتے جاگتے انسان کو کاٹتا تو اس کے منہ سے چیخیں نکلتی، جو زندہ انسانوں اور جانوروں کو دہلانے بلکہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ میجر نہال سنگھ نے میرے منع کرنے کے باوجود بچھو پر گولی چلا دی۔ ایک شعلہ سا نکلا لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میجر نہال سنگھ نے دوبارہ نشانہ لیا تو میں نے سختی سے منع کیا، لیکن وہ آخر سکھ تھا۔ اس نے بظاہر قبرستان کے ایک مردے کو بچھو سے بچانے کے لیے دوبارہ گولی داغ دی۔ پھر ایک شعلہ نکلا لیکن بچھو پر کچھ اثر نہ ہوا اور بچھو لاش کو چھوڑ کر ہماری طرف بھاگا۔ ہم نے گھوڑے دوڑا دیے۔ خاصی دور آگے جا کر پیچھے نظر ڈالی تو بچھو ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو پھر ایڑ لگائی لیکن آگے جا کر ایک ندی سامنے آ گئی جو خاصی گہری معلوم ہوتی تھی۔ ہم ندی کنارے ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ دیکھا وہی بچھو ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ جنگ آزمودہ اور مسلح فوجی ہونے کے باوجود ہم پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ بچھو کا رخ نہال سنگھ کی طرف تھا۔ اس نے خوف اور حواس باختگی میں اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے تعاقب میں بچھو بھی ندی میں اتر گیا۔ اللہ جانے بچھو نے اسے کہاں کاٹا کہ نہال سنگھ نے ایک کربناک چیخ نکالی اور مجھے پکارا، طفیل میں جل رہا ہوں، مجھے بچھو سے بچاؤ۔ میں نے سہارے کے لیے بایاں ہاتھ نہال سنگھ کی طرف بڑھایا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم وہاں ندی کا عام پانی نہیں بلکہ آگ کا زہریلا لاوا بہہ رہا ہے جو نہ صرف میرے ہاتھ کو جلا ڈالے گا بلکہ میرے باقی جسم کو بھی ابال کر رکھ دے گا۔ میں نے اسان بحال رکھے اور جلدی سے فوجی ککڑی نکالی اور اپنا بایاں بازو کاٹ کر پھینک دیا۔ میجر نہال سنگھ مجھے آوازیں دیتے دیتے اور درد سے چیختے کراہتے گھوڑے سمیت کھولتے پانی کی دیگ میں ڈوب چکا تھا اور سطح آب پر بڑے بڑے آتشی بلبلے اٹھ رہے تھے۔ کنارے کے قریب درجہ حرارت نارمل معلوم ہوا۔ وہ کہر خداوندی بچھو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اللہ کے لشکروں میں سے وہ ایک اکیلا ایک غیبی لشکر کی مانند تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کیا، غالباً جدھر سے آیا تھا ادھر ہی کو اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں۔ قرآن و حدیث کی یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کب کیا چیز کسی کی اور ہماری ہدایت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔